نے نظر انداز کیا اور 4 سالوں کے اندر مسلسل ایسے اقدامات اٹھائے کہ جن کے ذریعے سے دہشت گردوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک آئینی ملک ہے اور کوئی ایسا گروہ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے جس کے فنڈامنٹل رائٹس آئین کے اندر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی اس شناخت کو جو پاکستان کا آئین اسے بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاست سے بالاتر ہیں۔ ہم مسلم لیگ نون ہو سکتے ہیں، ہم پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی ہو سکتے ہیں، ہم کسی اور جماعت سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ان سیاسی شناختوں سے بالاتر ہو کے ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے اور بحیثیت پاکستانی عمل کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا امن دو ایسے شعبے ہیں کہ جن میں کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی ہی ایک سیاسی جماعت ہے اور عمران خان جو 4 سال تک پاکستان کے مضبوط ترین وزیر اعظم جس ملک نے انہیں بنایا اور انہوں نے اس کا پروٹوکول انجوائے کیا، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی روا نہیں رکھیں گے، وہ اس ملک کے مفادات کا خیال کریں گے۔ آج کوئی پاکستان کا دشمن ملک، حتیٰ یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے کسی میڈیا میں، کسی چینل میں، اس کے کسی مبصر کے زبان سے ابھی تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا کہ پاکستان کولیپس کرنے لگا، خدا نخواستہ۔ میں نے کسی پاکستان کے دشمن سے نہیں سنا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ برپا کیے ہوئے ہیں۔ صبح شام یہ ایک خوف پیدا کرتے ہیں، صبح شام یہ ایک نفسیاتی فضا بناتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو ہائیبرڈ وار کہا جاتا ہے، جس میں ملک کے دشمن ملک کے اندر سے ایسی نفسیاتی جنگ پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کے حوصلے کو، اس ملک کی امیدوں کو اور اس ملک کی امنگوں کو کچل دیا جاتا ہے، اور جب وہ ملک نا امیدی میں گر جاتا ہے، جب وہ قوم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولی نہیں چلانی پڑتی، وہ خود اپنے ہی اس عمل کے نتیجے میں کولیپس کر جاتی ہے، امپلوڈ کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 2 صوبوں کی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومتیں ہیں، اس کے اوپر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ پیچھے ورثے میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 روز قبل وزارت خزانہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ سال کی آخری سہ ماہی میں ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو گویا 1 اپریل کو انٹرنلی پی ٹی آئی کی حکومت خزانہ کھا چکی تھی، خالی کر گئی تھی۔ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کو لپیٹ کر اس کو پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے
200 अरब रुपए का बंदोबस्त कर लिया है और हम उससे लोगों को ये सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो 200 रुपए का बंदोबस्त पीएसडीपी या तरक्याती बजट की आखिरी किस्त को बंद करके किया गया था, जबकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं। तो एक ऐसी सब्सिडी जिसके लिए तरक्याती बजट को खत्म कर दिया गया, मुल्क के तमाम तरक्याती मंसूबों से 240 अरब रुपए काट लिए गए और उसे पेट्रोल पंप्स के जरिए लोगों में तकसीम किया गया ताकि वक्ती तौर पे वो वाह करवा सकें। लेकिन उसने मुल्क की मईशत में इतना बड़ा छेद कर दिया कि उसे संभालने के लिए बाद में हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े। तो ये बातें पीटीआई को पता है कि वो इस मुल्क के साथ क्या करके गए हैं। तो अगर वो मुल्क की तामीर में हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम उन्हें अपनी जबान बंद रखनी चाहिए कि मुल्क का हम मजीद नुकसान न करें। लेकिन आपने देखा है कि पीटीआई इस वक्त मुसलसल वो हमारा नुकसान नहीं कर रही, वो हमें टारगेट नहीं कर रही। पीटीआई और इमरान नियाजी मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से बदगुमानियां फैला रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से मायूसियां फैला रहे हैं, पाकिस्तान के आईएमएफ के प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी इमदाद को टारगेट कर रहे हैं कि जो इतने बड़े सैलाब के नतीजे में हमें मिलनी थी और मिलेगी इंशाअल्लाह। उस इमदाद को रोकने के लिए मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें। क्या ये पाकिस्तानियत है? और मैं पीटीआई के हमदर्दों से, या जो लोग इमरान खान को समझते थे कि वो पाकिस्तान का कोई बड़ा रिफॉर्मर है, जरूर ये पूछना चाहूंगा कि ठंडे दिल से गौर कीजिए कि क्या आपका इमरान खान की शख्सियत का बुत पाकिस्तान से बड़ा है? पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, ये पाकिस्तान है तो हमारी शनाख्त है, ये पाकिस्तान है तो उससे हमारा वजूद है। और अगर कोई ये समझता है कि उसकी शनाख्त, उसकी वजूद, उसकी सियासत पाकिस्तान से बड़ी है तो वो किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला है और वो देखेगा कि उसका बुत पाश होगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इन बहरानों से कामयाबी से आगे बढ़ेगा। तो हम पाकिस्तान की रिपेयर कर रहे हैं और वो सुबह शाम अवाम में डिस्पेयर फैला रहे हैं। हम मईशत की मरम्मत कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर, उसकी इस्लाह कर रहे हैं और वो सुबह शाम लोगों में मायूसियां फैला रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सियासत जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की है, ये नाकाम होगी। हाल ही में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बहुत चैंपियन बनी है पीटीआई। मैं सवाल करना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर किसने बल्दियाती इदारों का गला घोंटा था? पंजाब के 50,000 से जायद बल्दियाती नुमाइंदों को किसने गैर आईनी तौर पर फारिग किया था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इन इदारों को गैर आईनी तौर पे बरतरफ किया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया तो किसने 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ फुटबॉल खेला? सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जूतियों के नीचे, पैरों के नीचे रौंदा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें तो हल्की सी आ करने पे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाता है, लेकिन इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच के फैसले की धज्जियां उड़ाई, लेकिन कभी किसी ने ना वजीर आला को पूछा कि जनाब मेहरबानी करके हमारे फैसले पे आप अमल क्यों नहीं कर रहे, यही बता दें हमें। मेरी अदब से, अदलिया से दरख्वास्त है कि अवाम के अंदर ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि
عمران نیازی کو عدالتی استثناء حاصل ہے. عمران نیازی کو عدالت سے NRO ملتا ہے اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ قانون کو ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ قانون کے شکنجے میں آئیں. وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تو نااہل کر دیا جاتا ہے توہین عدالت میں. مسلم لیگ نون کے امیدوار تو الیکشنوں سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن عمران نیازی ججوں کی توہین کرے، خاتون جج کی توہین کرے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندے، اس کو استثناء حاصل ہے. یہ چیز یقیناً وہ لوگ جو عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کسی بھی ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے بیک بون ہے. تو میں کسی قسم کا توہین نہیں کر رہا، ادب کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص آئین اور قانون کو رونتا ہے لیکن اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے. تو یہ معیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان نے عمل نہیں کیا، عثمان بزدار نے عمل نہیں کیا، لیکن ان سے کسی نے کیوں پوچھ گچھ نہیں کی. اسی طرح پنجاب کے اندر 2018 میں عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا. آج پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے اس کا مینڈیٹ چھینا گیا ہوا ہے. 2018 میں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ اسے چھینا گیا اور عثمان بزدار کی صورت میں پنجاب کو سزا دی گئی اور پنجاب کی انتظامی صلاحیت کو، پنجاب کی ترقی کو تباہ و برباد کیا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس صورتحال کی کریکشن ہوئی تو پھر عدالتی مداخلت کے ذریعے PTI کی حکومت کو بحال کر دیا گیا اور اس فیصلے نے پاکستان کے آئین کے مطابق ان اراکین کے حق کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر تمام قانونی ماہرین متفق ہیں کہ that tent amounts to rewriting the constitution. اور آج بھی وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اس پر فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کے آئین میں اراکین اسمبلی کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، کیا اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ چھین سکتا ہے یا اس کو صرف پاکستان کا آئین ان سے چھین سکتا ہے. لہذا ایک دوبارہ پنجاب کے اوپر حکومت مسلط کر دی گئی جس کے پاس 2018 کا مینڈیٹ نہیں ہے اور اسے عدالتی فیصلے کے ذریعے مسلط کیا گیا. اور آج کیا انجام ہے کہ تقریباً 559 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ چند ماہ کے اندر اڑا دیا گیا ہے اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے. بدترین انتظامی بدنظمی پنجاب کے اندر چل رہی ہے کہ جہاں پر افسران، سینئر افسران نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. من پسند افراد کو چن چن کے لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ سیاسی بھرتیاں کریں اور سیاسی ٹھیکے دیں اور رشوت کا بازار گرم ہے. اور لاہور شہر کا جو ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے اس میں تمام مانا بہت یمی ہے مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے. ہوگا